فیس ادا کر دی یا مہنگی فیس والے اسکول میں اپنے بچے کو داخل کر دیا، تو ہمیں لگا کہ یہ ایڈمیشن کروانے کے بعد بہت زیادہ فیسیں ادا کرنے کے بعد ہم بری الذمہ ہو گئے۔ تو والدین بعض اوقات بڑا عجیب و غریب فیصلہ کرتے ہیں۔ والدین کبھی ٹھنڈے ذہن سے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا اگر بڑھاپا آ جائے اور ہمارے بچے ہمیں صرف پیسے بھیجیں اور ہمیں ان کی کبھی شکل بھی نظر نہ آئے تو کیسا لگے گا؟ ہمارا بچہ آج کل تربیت کی کمی کا شکار ہے، قوت برداشت کی کمی ہے، تربیت میں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز کم ہوتی جا رہی ہے اور قوت برداشت تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ اس کے پیچھے ایک سادہ سی ریزن ہے کہ والدین نے یہ سوچ لیا ہے کہ بچے کی تعلیم کے علاوہ ڈسپلن، تربیت، سچ بولنے کی جو عادتیں ہیں، تمام مثبت عادات جو ہیں وہ اسکول نے ہی دینی ہیں۔ ہم اسکول چلاتے ہیں، بعض والدین تو آ کے ہم سے باقاعدہ بحث کرتے ہیں، حتیٰ کہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو فیس دی تھی، ہمارا بچہ جو تھا وہ نیک، شریف، فرما بردار، تابعدار اور سچا بننا چاہیے تھا۔ بھائی میری بہن، اسکول نے صرف کتابیں پڑھانی ہیں، تعلیم دینی ہے، تربیت ہوتی ہے گھر سے شروع۔ اب گھر سے کیسے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اگر فادر گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بچے سے کہہ رہا ہے، باہر جو دروازے پہ آیا ہے اسے کہہ دو کہ میرے ابو گھر نہیں ہیں، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم کتنا پڑھائیں بچے کو، جتنا بھی سمجھائیں، جتنا بھی زور لگائیں، جتنی کتابیں ڈھیر لگا دیں، وہ بچہ تو باپ سے یہ سیکھ رہا ہے کہ میں نے جھوٹ بولنا ہے، ماں سے یہ سیکھ رہا ہے میں نے جھوٹ بولنا ہے، تو ہم وہاں اسکول والے کیا کر لیں گے؟ مجھے لگتا ہے ہر اسکول فلاپ ہے بچے کی تربیت کے لیے جب تک ماں باپ خود کوآپریٹ نہ کریں، ماں باپ خود اس میں انوالو نہ ہوں۔ اب ماں باپ کیسے انوالو نہیں ہوتے؟ پہلی بات تو یہ کہ بچہ گھر میں شور کر رہا ہے تو وہ اس کو سمجھانے کی بجائے کہ ایسے نہیں، ایسے ٹائم سپینڈ کرو، ایسے سیکھو، ایسے چیزیں اپنے لیے مفید بناؤ، وہ اس کو موبائل پکڑا دیں گے۔ اچھا، اب وہ اسکول میں اب موبائل کا عادی بنا دیا، گھنٹوں گھنٹوں بچہ موبائل پہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، کارٹون دیکھ رہا ہے، گیم میں کھیل رہا ہے، فضول چیزیں دیکھ رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ 1 سال بعد جب اس کی عادت مضبوط ہو گئی تو وہ ماں یا باپ اسکول میں آئیں گے اور میڈم سے یا سر سے کہیں گے کہ جی ہمارا بچہ موبائل کی جان نہیں چھوڑتا، اور جب سر پوچھیں گے جی آپ گھر میں موبائل کی جان چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں جی نہیں، وہ مجھے تو کام ہوتا ہے نا، مجھے تو کام ہوتا ہے، یہ بچے ان کی آنکھوں کو نقصان پہنچے گا، ان کے ذہن کو نقصان پہنچے گا، مجھے تو کام ہوتا ہے، اس لیے میں یہ سارا دن گھر میں موبائل یوز کرتا ہوں، جب آ جاؤں کوئی فون کرنا ہے، کوئی دیکھنا ہے چیٹ، تو کوئی کسی نے میسیج تو نہیں کیا۔ تو میرے بھائی، بچے جو دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں۔ بچوں کو آپ کے قیمتی کھلونے نہیں چاہیے، وہ زیادہ دیر یاد نہیں رہتے، ان کو چاہیے آپ کا کوالٹی ٹائم۔ اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں، جو آپ نے ان سے ٹائم فکس کیا ہوا ہے اس میں آپ کا موبائل بند ہو، آپ کے دوستوں کے فون نہ آ رہے ہوں، آپ کی اگر مدر ہیں تو ساتھ والی ہمسائی نہ آ کے بیٹھی ہو۔ آپ لوگوں نے اپنا جو بچے کا ٹائم ہے وہ بچے کو ہی دینا ہے۔ جب آپ بچے کو اس کا ٹائم دے دیتے ہیں تو پھر تربیت آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں وہ اپنی فیلنگ آپ سے شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، یہ اچھا نہیں لگتا۔ اب اسے کیا ہوگا کہ آپ اس کے فیوچر کے لیے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں وہ کر لیں گے بڑے آسانی سے، کیونکہ آپ بچے کو سمجھنا شروع ہو گئے۔ اب ہوتا کہ بچہ چپ کرتا جا رہا ہے، ہمارے شکایتوں کے ڈھیر ہیں، یہ کچھ بتاتا ہی نہیں، اور بھائی آپ کے اور اس کے درمیان ایک فاصلے کی، ایک گیپ کی ایسی دیوار کھڑی کر دی ہوئی ہے آپ نے کہ بچے کو اندازہ ہے کہ میں جیسے ہی کچھ کہوں گا میرے ماں باپ کہیں گے تمہیں عقل نہیں ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتے، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، فلاں کا بچہ بڑا ہوشیار ہے، تم بڑے نالائق ہو، تو لہٰذا وہ بچہ اپنی بات آپ سے شیئر ہی نہیں کر پاتا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ سے ہر بات شیئر کرے تو اس سے آپ کو فرینڈ شپ کرنی پڑے گی۔